بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں اور عزیزوں کو السلام علیکم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب مدائن اور اصحاب الائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن کریم میں 4 سورتوں میں آیا ہے: الحجر 78، الشرع 176 اور کاف 176، صفحہ نمبر 13 اور کاف آیت نمبر 14۔ اس قوم میں مذہب کے علاوہ سماجی اور معاشرتی برائیاں بھی تھی۔ دراصل یہ بڑی شاہراہوں پر بیٹھ کر لوٹ مار اور ڈکیتی وغیرہ کرتے تھے، اور دوسری بڑی برائی یہ تھی کہ جب کسی سے کوئی چیز لیتے تو پوری لے لیا کرتے، اور جب دینے کا وقت آیا تو ناپ تول میں کمی کر دیا کرتے تھے۔ ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا۔ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو۔ الاعراف آیت نمبر 85۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی اس پر قحط سالی اور سخت قلت اور حکمرانوں کا سخت ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1943۔ یہ حدیث آج کے تاجران کے لیے بھی خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود یہ قوم ان برائیوں سے باز نہ آئی۔ غضب الہی جوش میں آتا ہے اور پھر انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ عذاب الہی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: بس ان کو سلسلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ احراف آیت نمبر 91۔ اس طرح وہ پوری قوم صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئی۔ عذاب کا سبب مذکورہ قوم پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ان پر انہی میں سے پیغمبر مبعوث ہوئے اور انہوں نے حق تعالیٰ کا پیغام بلا کم و کاس امت کو پہنچایا، مگر ان کی قوم نے ان کی تعلیمات پر کوئی توجہ نہ دی اور وہ شرک پر ڈٹے رہے۔ شرک ایک ایسا مضبوط فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ یہ اللہ کی چوکھٹ سے غیر کی چوکھٹ پر لے جاتا ہے۔ پھر پیغمبروں کی تکذیب اور اظہار ثانیہ جیسے امور پر امت پر اجتماعی عذاب نازل کر کے انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ طوفان نوح دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم اور ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ یہ سیلاب نہیں بلکہ عذاب کی ایک شکل تھی جو نافرمانی اور مشرکانہ عقائد رکھنے والوں کے لیے ایک سزا بنی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے خطے نبوت میں پوری انسانیت ملیہ میٹ ہو گئی تھی۔ اس خطے میں طوفان کے بعد جس آبادی کا وجود ملتا ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل یا پھر کشتی میں سوار نیک لوگوں کی نسل سے ملتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی پڑ گیا۔ اس واقعے کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے نرمادہ سوار کر لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے بعد ایمان والے بہت کم تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ تندور کے ساتھ چشموں اور آسمانوں کو بھی حکم ہوا کہ وہ تیزی سے پانی خارج کرنا شروع کر دیں۔ وہ حکم الہی کے تابع تھے۔ اب وہ فراز بلا تاخیر ادا کیے زمین کو جل تھل کر دیا۔ یہ عمل 7 دن تک جاری رہا۔ ایسے میں صرف ایک نوح کی کشتی تیر رہی تھی اور پوری مشرق اور نافرمان قوم اس میں غرق ہو گئی اور ان کا نام لیوا کوئی نہ پہنچا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم معاشرے میں ایک گھناؤنے فعل میں مبتلا تھی، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح آیا ہے: اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے کہ وہ فاحش کام کرتے ہو جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ مگر اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، یہ لوگ پاک باز بنتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 80 تا 82۔ ہم جنس پرستی ایک ایسا موضوع ہے جو زمانہ قدیم سے آج تک چلا رہا ہے۔
یونان دنیا کا پہلا اور واحد ملک ہے جس نے اس فعل قبیح کی حوصلہ افزائی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہر قسم کے اخلاقی تعلیم سے بے پہرا تھی، کسی میں انہیں ٹوکنے کی جرت نہ تھی، کسی بھی قسم کی اصلاح کے لیے تیار نہ تھے۔ بس اب وقت آ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا استحصال کر کے ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اس نے اپنا عذاب اس قوم پر بھیج دیا۔ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، اور جو ان کی بیوی انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ برسایا۔ پس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا کیسا انجام رہا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 83 تا 84۔ حق تعالیٰ نے اس قوم کا ایک ایک فرد ایک مخصوص پتھروں کی بارش سے ختم کر دیا۔ قدیم قوم عاد اولاد اور سام، یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ ان کا دارالحکومت یمن تھا، اور یہ ابرن نسل کے تھے جو جسمانی اعتبار سے طاقتور لوگ تھے اور اقتدار میں بھی رہ چکے تھے۔ یہ اپنی سرکشی اور نادانی میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو انہی میں سے حق تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا، مگر اس امت میں بھی دیگر سابق امت کی طرح نبوت اور اس کی تعلیمات کا انکار کیا۔ کہنے لگے، تم تو ہماری طرح ہی انسان ہو، نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ قرآن حکیم نے اس قوم کا ذکر 6 مقامات پر کیا ہے۔ ان کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان پر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، پھر ہم نے بھیجی ان پر بڑے زور کی آندھی جو کئی دن چلی۔ یہ مصیبت کے دن تھے تاکہ انہیں اپنی زندگی میں عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت میں تو پوری رسوائی ہے اور انہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ سورہ حمیم السجدہ آیت نمبر 15۔ قرآن حکیم کی 9 سورتوں میں تقریباً 50 مقامات پر ان کا ذکر موجود ہے۔ مذہبی اعتبار سے ان کا بھی کوئی مذہب نہیں تھا، یہ بھی مشرکانہ عقائد رکھتے تھے، اور کئی خداؤں کی تعظیم ان کا مسلک تھا۔ ان کی بد اعمالیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان پر مبعوث کیا۔ آپ کی تبلیغ سے چند غریب افراد ایمان لائے، باقی تمام عمرہ شرک پر ڈٹے رہے اور ان پر معجزے طلب کرتے رہے۔ آخر کار آپ نے اپنے رب سے دعا کی اور ان کے لیے معجزہ طلب کیا، چنانچہ اونٹنی والا مشہور اور معروف معجزہ آپ کو عطا کیا گیا، مگر وہ سرکش قوم اتنے واضح معجزے کے باوجود ایمان نہ لائی، اور وہ اونٹنی کو مارنے کے منصوبے بناتے رہے۔ آخر کار ایک دن اس کی کونچیاں کاٹ ڈالیں، اس کا بچہ پہاڑی پر چیختا ہوا بھاگا اور غائب ہو گیا، اور بھلا پھر اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ چنانچہ وہ دردناک عذاب آ کر رہا جس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام انہیں تنبیہ کر رہے تھے۔ ترجمہ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کا یہ حال ہوا تھا۔ ایک روز کڑک نے انہیں آ لیا، جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے تھے، گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو سنو، سمود نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی، اور ہاں سن رکھو، سمود کے لیے محرومی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 66-68۔ صرف ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امتیاز اور اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی امت پر اجتماعی عذاب نازل ہوگا، کیونکہ اس دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔